بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کلمہ گو بے نمازی ہیں، اور جن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہوتی ہے ان میں بھی بہت ہی کم ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے اور صحیح سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سب سے عام غلطی رکوع اور سجدے کو نامکمل اور جلدی ادا کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا درست طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں، کمر سیدھی ہو، سارے جوڑ اپنی جگہ پر ساکن ہو جائیں، پھر اطمینان کے ساتھ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم وغیرہ کہا جائے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ جسم کے تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائیں، پھر ربنا لک الحمد کہیں اور اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ بعض لوگ پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، جو درست نہیں۔ سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، یہاں تک کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر قرار پکڑ لیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ یہاں بھی اکثر نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پوری طرح بیٹھ بھی نہیں پاتے اور دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں رکوع اور سجدے کو نامکمل کرنے والی ہیں۔ ہم اس بارے میں چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پہلے کی طرح دوبارہ نماز پڑھ کر آئے اور سلام عرض کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وعلیک السلام، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا 3 دفعہ ہوا تو وہ صحابی کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اپنی تمام نماز اسی طرح ادا کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ وہ رکوع پورا کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، اور سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا، وہ اس کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔